ناظرین، یہ کہانی ہے جاپان کے ایک غریب لوہار کے بیٹے ہونڈا سوچیرو کی۔ سال 1916 کی بات ہے کہ بچہ کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر 4 پہیوں والا مشین پر پڑی، جس مشین کا نام تھا فورڈ ماڈل ٹی، جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت حیران ہوا۔ اور یہی وہ دن تھا کہ اتنی کم عمری میں گاڑیوں کی ریپیئرنگ اور گاڑیوں کی پارٹس سے لگا ہوا تھا۔ اس وقت اس بچے کی عمر 8 سال تھا، اور کس کو یہ معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں ہم ہر چھوٹی اور بڑی گاڑی پر اس بچے کا نام دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں ہونڈا سوچیرو کی زندگی کے بارے میں۔ ناظرین، ہونڈا سوچیرو سال 1906 میں جاپان کے ایک چھوٹے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اس کا باپ لوہار تھا اور پارٹ ٹائم میں سائیکل ریپیئرنگ کا کام بھی کرتا تھا۔ ہونڈا سوچیرو کے 5 بہن بھائیاں مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے۔ ہونڈا سوچیرو سے اپنے ماں باپ کا بہت امیدیں تھیں۔ ہونڈا سوچیرو اس وقت اپنے باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئرنگ کا کام کرتا تھا اور ساتھ میں پڑھائی بھی کرتا تھا، لیکن ہونڈا سوچیرو کی شوق اور جذبہ گاڑیوں کی ریپیئرنگ اور گاڑیوں کی پارٹ سے تھا۔ اور اس طرح 16 سال کی عمر میں اس نے نیوز میں ایک ایڈ دیکھا جو 8 شوکائی آٹو کے نام سے تھا، اور ہونڈا سوچیرو نے اس جاب کے لیے اپلائی کی تو اسے پازیٹیو رپلائی آیا اور ہونڈا سوچیرو کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ناظرین، گلجی ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اگر چینل پر نئے ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کرنا۔ جب ہونڈا سوچیرو نے 8 شوکائی آٹو کو جوائن کیا تو اس کے اونر نے اس کو صفائی وغیرہ کا کام دیا، لیکن بیچارہ ہونڈا سوچیرو نے وہ بھی کرنے کو تیار تھا۔ کچھ مہینوں تک وہ یہ کام کرتا رہا کہ ایک دن 8 شوکائی کے مالک اسے گاڑیوں ریپیئرنگ کرنے کا موقع بھی دیا۔ اس سے ہونڈا سوچیرو بہت خوش ہوا۔ ناظرین، ہونڈا سوچیرو کی بہت زیادہ شوق اور لگاؤ تھا، اور آگے اس نے بہت ہی کم عمر میں گاڑیوں کی ریپیئرنگ اور پارٹس پر کمانڈ حاصل کیا، اور سال 1928 میں 22 سال کی عمر میں ہونڈا سوچیرو ایک مکمل اور بریلینٹ میکینک بن گیا۔ اس کے بعد سال 1930 میں ہونڈا سوچیرو نے اپنے اونر کے لیے ایک ریسنگ کار بھی ڈیزائن کیا، اور اس گاڑی کی سپیڈ 130 کلومیٹر پر آور پر چلتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہونڈا سوچیرو ایک ریسنگ ڈرائیور بھی تھا، اور سال 1936 میں ہونڈا سوچیرو نے ایک خطرناک ایکسیڈنٹ کیا جس میں اس کے شولڈر اور پاؤں ڈیمیج ہو گئے اور آگے اور ریپیئرنگ کے کام کے قابل نہ رہا۔ اور یہ وہی دن تھا کہ ہونڈا سوچیرو نے 8 شوکائی آٹو کی جاب چھوڑ کر اپنے دوست کی شاپ میں انجن اور پسٹن بنانے کا کام شروع کیا، اور اس طرح اس نے فل ٹائم پسٹن بنانے کو دیا۔ اور میٹلرجی کو سمجھنے کے لیے ہونڈا سوچیرو نے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تاکہ انجن اور پسٹن بنانے میں کوئی کسر نہ رہ جائے، اور اسی وجہ سے ہونڈا سوچیرو ایک قابل اور بریلینٹ انجن اور پسٹن کے میکینک بن گیا۔ اور آخرکار بات یہاں تک پہنچی کہ بڑی بڑی فیکٹریوں نے اسے آفر کرنا شروع کیا، اور ہونڈا سوچیرو نے ایک بڑی فیکٹری کھڑی کر دی ہونڈا موٹرز کے نام سے۔ لیکن بدقسمتی سے سال 1944 میں ایک واقعہ ہوا۔ ایئر ریڈ کے دوران ہونڈا فیکٹری پر میزائل گرا اور ہونڈا سوچیرو کی کمر توڑ دی۔ اس وقت جاپان میں جنگ لڑ رہی تھی اور پورے جاپان کے حالات خراب تھے۔ تو ناظرین، اب ہونڈا سوچیرو کے پاس کچھ بھی نہ رہا، تو اس نے اپنی سٹارٹ ہونڈا بائک بنانے سے شروع کی، اور ہونڈا بائک بناتے بناتے پورے دنیا میں ایک نام پیدا کیا اور پوری دنیا میں فیمس ہوا۔ اور اس کے بعد پھر ہونڈا سوچیرو نے ہونڈا کارز مینوفیکچرنگ کا کام بھی شروع کیا اور ایک کمال تک پہنچا۔ اور سال 1972 میں ہونڈا سوچیرو نے ہونڈا سیوکس بھی لانچ کیا، اور یہ وہی گاڑی ہے جو آج تک اس کے نیو ماڈل آتے ہیں۔ ناظرین، پھر وہی بات کہ گریٹنس کے لیے کوئی شارٹ کٹس نہیں ہوتی۔